محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بچوں سن رہے تھے کہ وہ بچپن ہی سے کتنے بہادر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بستر پر لٹایا اور ان کے امانتیں ان کے سپرد کر دی، ان کو دے دی کہ سب کو دے دینا. ان کو اپنی جان کا ڈر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے بہادری سے اس ذمہ داری کو لے لیا. بچوں، وہ بچپن سے ہی بہادر تھے اور جیسے جیسے بڑھتے گئے ان کی بہادری اور بڑھتی گئی. جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر پیش آئی تو بچوں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تو پہلے تنہا لوگ لڑتے تھے اور اس کے بعد میں پھر دونوں طرف کے لوگ ایک ساتھ وار کریں گے. تو پیارے بچوں، یہاں پر جو مکہ کے لوگ تھے، جو قریشی تھے، وہ ایک طرف تھے اور مدینہ کو لوگ یعنی صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تھے. تو قریش کے 3 بڑے سردار نکلے بچوں. اس میں سے ایک ان کے نام تھے ولید، عتبہ اور شیبہ. پیارے بچوں، یہ تینوں نکلے اور یہاں سے مدینہ کی طرف سے 3 لوگ نکلے. تو پیارے بچوں، ان سرداروں کو اپنی طاقت پہ بہت غرور اور گھمنڈ تھا، اور نہ صرف اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا بلکہ ان کو یہ بھی تھا کہ ہم تو کون ہیں، قریش کے سردار ہیں. تو انہوں نے میدان جنگ میں ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ان صحابہ کرام نے کہا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. تو کیا کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ، ہمیں تو ان لوگوں سے لڑنا ہے جنہوں نے مکہ کو چھوڑ کر آئے تھے، ہمیں تم سے نہیں لڑنا ہے. پیارے بچوں، جو مہاجرینوں نے جو ہجرت کی تھی ان کی نگاہ وہ لوگ ان کو بہت ہی ذلیل سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ حمزہ جو ان کے چچا تھے، آپ آگے آئیے. اللہ کے رسول نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آگے آئیے. اور سب سے کم عمر کون تھے صحابہ کرام میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی سے کہا کہ آپ آگے آئیے. پیارے بچوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی جنگ ہے اور تنہا لڑائی ہو رہی ہے. اگر اس میں کوئی ہارا تو پورے جنگ میں کیا ہوگا، اس کا اثر ہوگا. پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی نزاکت کا علم تھا. اللہ کے رسول نے جب انہیں پکارا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ ان کے اندر بہادری تو پہلے ہی سی تھی نا بچوں. پیارے بچوں، دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں اپنے دشمن کو کیا کیا، ختم کر دیا. اور اس کے بعد ابو عبیدہ کی جس سے لڑائی ہو رہی تھی، عبیدہ کی، ان کی بھی انہوں نے مدد کی. پیارے بچوں، ایسی ہی بہادری، طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کریں. جنگ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے کر دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی. پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی سامان نہیں تھا. جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک گھوڑا اور ایک تلوار دی تھی. انہوں نے اسی ہی بیچ کر کیا کیا، ولیمے کا انتظام کیا. پیارے بچوں، ولیمہ جو ہے اسلام میں سنت ہے، اور انہوں نے ولیمے میں کھجور، گوشت، پنیر اور جو کی روٹی کھلوائی. پیارے بچوں، یہ اس دور کا سب سے بہترین ولیمہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک جنگ پیش آئی جسے جنگ تبوک کہتے ہیں. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے علی، تم مدینہ میں ہی رہو،
تم سب تمام لوگوں کی تم حفاظت کرو، اور ہم لوگ جا کے کیا کرتے ہیں؟ لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ پیارے بچوں، بہت خوش نصیبی کی بات ہے ان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی جگہ کا کون حقدار، کس کو حقدار بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پیارے بچوں، وہ مدینہ میں ہی رک گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکل گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کے آس پاس یہودی رہتے تھے نا بچوں، تو ان یہودیوں نے حضرت علی کو طعنہ دیا کہ تم تو کمزور ہو، تم تو یہ ہو۔ پیارے بچوں، وہ بھی اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ جب دونوں کی ملاقات ہو گئی تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں مدینہ میں چھوڑایا تھا لوگوں کی حفاظت کے لیے، تم کیوں ہمارے پیچھے آ گئے ہو؟ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ مجھے طعنہ دے رہے ہیں، اسی لیے میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی پرواہ نہ کرو، تم صرف وہ کرو جو میں تم سے کہتا ہوں۔ اور تمہارا اور میرا رشتہ تو کیسا ہے اے علی؟ جیسا کہ موسیٰ اور ہارون کا تھا۔ یہ دونوں نبی تھے نا بچوں، اور دونوں میں کیا رشتہ تھا؟ بھائی بھائی تھے۔ تو اے علی، جیسے وہ دونوں بھائی بھائی ہیں، اسی طرح ہم اور تم کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو تم لوگوں کی پرواہ نہ کرو، تمہارا بھائی تم سے جو کہہ رہا ہے وہ کرو۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول نے ان دونوں کو کس سے تشبیہ دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے۔ پیارے بچوں، ہم کو بھی بہت اچھا لگتا ہے نا جب کوئی ہمیں کسی بہترین انسان سے، اچھے انسان سے کیا دیتا ہے؟ بتاتا ہے کہ تمہاری صفت تو ویسی ہے، تمہارے اندر وہی خوبی ہے۔ تو پیارے بچوں، جب آپ اپنے عمر کے بچوں کو کوئی اچھی بات بتائیں تو انہیں اچھے لفظوں سے بتائیے، ان کو اچھے بتائیے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، اور صحابہ کرام میں بھی ایسی خوبیاں رہتی تھیں۔ تو پیارے بچوں، بچے اپنی خوبی کو جان کر کیا کریں گے اور کام کیا کریں گے؟ بڑھ چڑھ کر اچھا کام کریں گے۔ پیارے بچوں، اسی طرح جب جنگ خندق پیش آئی تو اس موقع پر کیا ہوا تھا بچوں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ لوگ مدینہ میں آئے تھے، مکہ کے لوگ، کہ آج ہم تمام لوگوں کو ختم کریں گے۔ تو کیسی لڑائی ہوئی تھی کہ مدینہ کے چاروں طرف بہت گہری کھائی، کھڈا کھودا گیا تھا، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ خندق کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بچوں ایک بہت بڑا سورما تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، بہت مضبوط تھا، جس کا نام آتا ہے عمرو بن عبدود۔ اس نے کیا کیا؟ خندق کو وہ پھلانگ کے مدینہ میں آ گیا۔ پیارے بچوں، اس وقت حضرت علی کو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جاؤ اس پہلوان سے مقابلہ کرو۔ عمرو بن عبدود نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس کیا طاقتور مضبوط لوگ نہیں ہیں؟ تم ایک بچے کو میرے مقابلے میں بھیجتے ہو؟ پیارے بچوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دکھنے میں تو یہ بچہ ہے، تم پہلے اس سے مقابلہ تو کرو۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت بھی دی تھی، انہوں نے ایک ہی وار میں اس پہلوان کو کیا کیا؟ ختم کر دیا۔ بچوں، طاقت اور قوت جو ہے نا، جو ہمارے اندر آتی ہے، وہ ہمارے ایمان سے آتی ہیں۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا بچوں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا؟ طاقت اور قوت عطا کرے گا۔ اسی طرح بچوں، ایک بہت بڑا علاقہ ہے جسے خیبر کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں چاروں طرف بڑے بڑے قلعے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کو پہلے فتح کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن بچوں لوگ کیا کر رہے تھے؟ قلعوں میں رہ کے مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دنوں تک رہے، لیکن وہ واپس آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ بھی تھوڑے دنوں بعد واپس آ گئے۔ جب دونوں واپس آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کل میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے اسے بھیجوں گا جو اللہ سے جسے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ میں اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے اس شخص کو بھیجوں گا جس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔
پیارے بچوں، آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ صحابہ کرام نے وہ رات کتنی بے چینی سے گزاری ہوتی، کہ سب سوچ رہے تھے وہ کون شخص ہیں جسے اللہ کے رسول تلوار دیں گے، اور جس کا جو اتنا قابل ہے کہ اللہ اس کا رسول محبت کر رہا ہے۔ پیارے بچوں، جب دوسری صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے تمام لوگوں پر نگاہ ڈالی اور پھر دیکھا کہ اس میں علی موجود نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے لوگوں سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے کمرے میں ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے۔ ایک بیماری تھی آشوب چشم، وہ ان کو آئی ہوئی تھی، جس سے ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ پیارے بچوں، یہ کوئی عام نہیں تھا، بلکہ یہ نبی کا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں فوراً صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت علی کو عنایت کی، علی کو دی، اور کیا کہا کہ جاؤ تم خیبر فتح کرو، اور کیا اعلان کیا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ خیبر کو فتح کر لیا، وہ علاقہ کو کیا کر لیا؟ اسلام کے انڈر میں آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب طاقت اور قوت تھی، وہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ پیارے بچوں، جب مکہ فتح ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ سے نکالا گیا تھا، جہاں اللہ کے رسول اس مکہ کو چھوڑ آئے تھے، مدینہ میں رہ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر طاقت اور قوت دی۔ اللہ کے رسول کا اخلاق وہ تھی کہ مسلمان بہت سارے لوگ ہوتے جا رہے تھے۔ 8 سال بعد وہی مکہ پھر مسلمانوں کے اختیار میں آ گیا۔ تو پیارے بچوں، اللہ کے رسول کے اختیار میں جب مکہ آ گیا تو اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو، جنہوں نے اللہ کے رسول پہ ظلم و ستم کیے تھے، صحابہ کرام کو پہ ظلم کیے تھے، تمام کو معاف کر دیا۔ بچوں، اس وقت خانہ کعبہ میں آج ہم دیکھتے ہیں نا، جہاں پر حج کرنے جاتے اسے کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ کعبہ، خانہ کعبہ، مکہ کی مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ۔ تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بچوں، اس وقت ایک بت تھا جو بہت سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ قوی تھا، اس کا نام وہ تھا تانبے کا بنا ہوا تھا، اور بہت اونچائی پہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ تو پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پر حضرت علی کو کھڑا کیا اور کہا کہ اے علی، اس بت کو تم توڑو۔ پیارے بچوں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ کس کے کندھے پہ سوار ہے؟ اللہ کے حبیب کے کندھے پر سوار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو کے انہوں نے کیا کیا؟ مکے کے بت کو توڑا تھا۔ پیارے بچوں، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طاقت اور قوت بھی تھی، اور وہ اللہ کے رسول کے محبوب بھی تھے، اور انہیں حافظ قرآن بھی تھے۔ بچوں انہیں پورا قرآن حفظ تھا، کیونکہ وہ بچپن سے کس کی اس میں تھے؟ اللہ کے رسول کی سرپرستی میں تھے، اور انہیں لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کون تھے؟ کاتب وحی تھے۔ یعنی جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا کے اسے لکھواتے تھے، تو اس میں لکھنے میں کون ایک تھا؟ حضرت علی بھی تھے۔ پیارے بچوں، وہ بہت زیادہ امانت دار بھی تھے۔ دیکھیے بچوں، یہ خوبی ابو بکر صدیق میں بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھی، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی۔ یعنی یہ لوگ کون ہوتے تھے؟ امانت دار ہوتے تھے۔ امانت دار کا مطلب جس کی جو چیز ہے وہ اسی کو ملنا چاہیے، اس چیز پر ہمارا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ بیت المال میں بہت سارے سنترے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے غریبوں میں بانٹ رہے تھے کہ اچانک حسن یا حسین دونوں میں سے کسی نے ایک سنترے کو اٹھا لیا، سنترے کے ایک پیس کو اٹھا لیے۔ بچوں، آج ہمارے ماں باپ ہوتے تو کیا بولتے؟ بچہ ہے، ایک ہی پیس تو کھا رہا ہے۔ لیکن بچوں، انہوں نے فوراً وہ سنترے کا ایک پیس ان کے ہاتھ سے لیا اور غریب میں دے دیا، اور کیا کہا؟ یہ تو غریب کی چیز ہے، اے حسین، یہ تو کیا ہے؟ غریب کی چیز ہے، اور غریب ہی کو ملنی چاہیے۔
بچے اسے ہی کیا کہا جاتا ہے؟ امانت دار۔ بچے ہم اور آپ کو بھی کیا بننا ہے؟ بہترین امانت دار بننا ہے۔ بچے صرف چیزوں کی امانت نہیں ہوتی ہے بلکہ باتوں کی بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے کوئی بات کہہ دے کہ اسے نہ بتائیں تو آپ بالکل نہ بتائیں۔ اگر دادی نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے اور کہا کہ امی کو نہ بتائے تو آپ مت بتائیے۔ اگر آپ نے اپنی امی کو بات بتا دی تو آپ امانت دار نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہمیں بہترین مسلمان بننا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اندر کیا خوبی پیدا کرنا ہے بچوں؟ کہ باتوں کی بھی امانت کی حفاظت کرنا ہے اور چیزوں کی بھی امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ انشاءاللہ بچوں آج سے ہم کسی کی بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ چلیے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم حضرت علی کی کچھ خوبیوں کو دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اسلام کا ایک بہترین کیا بنائے؟ مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔